अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक होंगे, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर आउटस्टैंडिंग। बी पॉजिटिव, बी होपफुल इन योर लाइफ्स। Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my lyre too for his civility. We passed the school where children stroll at recess in the ring. We passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun, or rather he passed us. The dews drew quivering and chill, for only gossamer, my gown, my tippet only two. We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. Since then, 'tis centuries, and yet feels shorter than the day I first surmised the horses' heads were towards eternity. ये है एमिली डिकिंसन की खूबसूरत नज़्म बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इतनी खूबसूरत नज़म का तबसरा मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसी नज़म का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और रिव्यू मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो अगर आप इंग्लिश रिव्यू और एक्सप्लेनेशन सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो वो वीडियो आपको इस चैनल पर बड़ी आसानी से मिल सकती है। दरअसल एमिली डिकिंसन, जो कि एक मशहूर अमेरिकन शायरा है, उसने इस नज़म में मौत और अब्दियत के मौजू को बहुत ही मुनफरिद अंदाज में पेश किया है, और इसके इसी मुनफरिद अंदाज ने इस नज़म को अदब का एक शाहकार बना दिया है। अदब की दुनिया में और ख़ास करके इंग्लिश लिटरेचर में मौत और अब्दियत के मौजू पर लिखे जाने वाली नज़मों में से ये एक बेहतरीन नज़म है। इसीलिए मैंने इस खूबसूरत नज़म को अपने चैनल लिटरेचर आउटस्टैंडिंग का हिस्सा बनाया है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ में एमिली डिकिंसन अपने तख़य्युल का इस्तेमाल करते हुए अपनी और अपनी मौत की मुलाकात का अहवाल बयान करती है। तो चलें देखते हैं इस नज़्म में क्या होता है। सबसे पहले इस नज़्म की एक छोटी सी समरी पेश करूंगी और उसके बाद इसके अहम नकात पर मुख्तसर सा तबसरा किया जाएगा। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लिटरेचर आउटस्टैंडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। एक और चीज़ जो आप इस वीडियो में गौर करेंगे कि मैंने इस वीडियो के लिए अरूसी तकरीबात से मुतल्लिका तस्वीर का इंतखाब किया है, जबकि नज़म का जो मौजू है वो है मौत और अब्दियत। दरअसल इन तस्वीरों के इंतखाब की एक ख़ास वजह है जो कि मैं रिव्यू सेशन में ज़रूर बताऊंगी। तो अगर आप भी दिलचस्पी रखते हैं ये जानने में कि मौत और अब्दियत के मौजू पर लिखे जाने वाली नज़्म के लिए मैंने अरूसी तकरीबात के हवाले से तस्वीर का इंतखाब क्यों किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इस नज़्म में एमिली डिकिंसन ने बड़े खूबसूरत और निडर अंदाज में अपनी ही मौत से मुलाकात और उसके साथ अपने आखिरी सफ़र के अहवाल को बयान किया है। जी हाँ, एमिली डिकिंसन अपनी ही फ़र्ज़ी मौत और अपने ही फ़र्ज़ी जनाजे की बात इस नज़्म में कर रही है, और वो ये बात बड़े ही निडर अंदाज में कर रही है। शायरा का अंदाज़ मौत और अब्दियत के मौजू के बारे में इतना बेखौफ और निडर क्यों है? क्योंकि आम लोग तो मौत के बारे में बात करने से भी डरते हैं। इस मौजू पर जब थोड़ा सा मुताला किया गया शायरा के बारे में तो कुछ ऐसी मालूमात सामने आई जिनको अगर आप लोग भी जानेंगे तो इस नज़्म को समझने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी और हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएगा कि शायरा का अंदाज़ मौत और अब्दियत की तरफ इतना बेखौफ और निडर क्यों है। दरअसल एमिली डिकिंसन ने अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी तन्हा या महदूद माशरती ताल्लुकात के साथ गुजारी।
दूसरा, एमिली डिकिंसन का ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से था। वो ख़ुद भी एक मजहबी इंसान थी और वो मौत के बाद ज़िंदगी पर यकीन रखती थी। तो एक ऐसा शख्स जो मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखता हो, उसको खुदा की रहमत पर यकीन हो, तो ऐसे शख्स के लहजे में हमें मौत के लिए खौफ के साथ साथ एक उम्मीद भी नज़र आती है, और वो होती है खुदा से रहमत की उम्मीद। तो ये चीज़ हमें एमिली डिकिंसन के रवैये में भी नज़र आ रही है। एक और चीज़ ये भी सामने आई कि एमिली डिकिंसन का घर कहा जाता है कि किसी कब्रिस्तान के बिल्कुल पास था, और इस चीज़ का हम अच्छे से अंदाज़ा कर सकते हैं। जब किसी का घर कब्रिस्तान के बिल्कुल पास हो, इसका मतलब है कि वो मौत और जनाजे का नज़ारा हर रोज़ ही कर रहा है, और इसके लिए मौत एक मामूल की चीज़ है, और इसी वजह से इसका रवैया मौत और अब्दियत की तरफ बहुत ही नज़र और बेखौफ सा है। और तीसरी अहम चीज़ है वो साल जिनमें एमिली डिकिंसन ने ये नज़म लिखी। जी हाँ, ये कहा जाता है कि एमिली डिकिंसन ने ये नज़म 1855 से लेकर 1863 के दरमियान में लिखी, और ये वो साल है जब एमिली डिकिंसन को अपनी ज़िंदगी में कुछ करीबी रिश्तेदारों की मौत का सामना करना पड़ा, और करीबी लोगों की मौत इंसान के जहन पर यकीनन असर रखती है। मुशाहिदे में ये बात भी आई है कि किसी करीबी को खोने के बाद इंसान मौत से उतना खौफज़दा नहीं रहता, और किसी करीबी की मौत के बाद इंसान मौत से, शमशान घाट से और कब्रिस्तान से उतना नहीं डरता जितना कभी पहले डरा करता था, बल्कि उसे इन जगहों से उनसियत हो जाती है। और इस मोहब्बत की वजह होती है वो करीबी रिश्तेदार या करीबी शख्स जो उस वक्त उस कब्रिस्तान में दफन होता है। तो ये कुछ वजूहात हो सकती हैं जिन्होंने एमिली डिकिंसन को मुतासिर किया हो जिस वक्त वो ये नज़्म लिख रही थी, बिकॉज़ आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, और कुछ और नज़में जो उसने मौत और अब्दियत के मौजू पर लिखी थी। तो इस सारी बुनियादी मालूमात के बाद चले देखते हैं कि इस नज़्म में शायरा कह क्या रही है। नज़्म शुरू होती है और शायरा एमिली डिकिंसन हमें बताती है कि एक दिन जब वो ज़िंदगी के मामूलात में, रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थी, तो मौत उसके पास एक बड़े ही मुहज़्ज़ब इंसान का रूप धार कर आई। वो मुहज़्ज़ब इंसान यानी कि मौत एक बग्घी पर सवार होकर आए। उसका रवैया शायरा की तरफ बहुत ही शरीफाना और मुहज़्ज़ब था। मौत उस बग्घी से उतरकर शायरा के पास आई और उससे बड़े मुहज़्ज़बाना अंदाज़ में दरख्वास्त की कि वो उसके साथ इस बग्घी में बैठ जाए। शायरा उसके अच्छे और मुहज़्ज़ब अंदाज़ से इतनी मुतासिर हुई कि उसने फ़ौरन अपने दुनिया के सारे मामूलात और सारे काम छोड़ दिए और उसके साथ बिला खौफ बग्घी में बैठ गई। दोनों बग्घी में सवार होते हैं और उनके सफ़र का आगाज़ होता है। शायरा बताती है कि मौत की संगत में वो ख़ुद को पुरसकून महसूस कर रही थी, उसको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। दूसरी तरफ मौत को भी कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वो भी बग्घी को आहिस्ता आहिस्ता चला रही थी। थोड़ी देर बाद शायरा को एहसास होता है कि उस बग्घी में उसके और मौत के अलावा कोई तीसरा भी है, लेकिन कौन? और जब वो गौर करती है तो वाकई बग्घी में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी था, और वो थी अब्दियत यानी इमॉर्टैलिटी। और पहली बार हम शायरा को गैर मुतमिन देखते हैं। अब शायरा पहले की तरह पुरसकून नहीं थी। वो बग्घी से बाहर देखना शुरू कर देती है और देखती है कि उनकी बग्घी एक स्कूल के पास से गुज़र रही है, जहाँ के आधी छुट्टी के वक्त बच्चे खेल के मैदान में खेलने में मसरूफ़ थे। स्कूल के बाद उनकी बग्घी खेतों के पास से गुज़री, जहाँ पर पकी हुई फसल कटाई के बाद रखी गई थी, और आखिर में उनकी बग्घी गुज़रती है डूबते हुए सूरज के पास से। लेकिन फिर शायरा अपने अल्फाज को दुरुस्त करती है और कहती है कि शायद डूबा हुआ सूरज उनके पास से गुज़रा, और यही ठीक अल्फाज हैं, क्योंकि उस वक्त शायरा तो मरी हुई है, तो वो कैसे सूरज के पास से गुज़र सकती है? ज़ाहिर सी बात है, सूरज ही उनके पास से गुज़रेगा। अब सूरज मुकम्मल तौर पे ग़रूब हो चुका था। सूरज के ग़रूब होने के बाद हर तरफ अंधेरा छा चुका था। ओस भी गिरना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से शायरा को सर्दी लग रही थी और वो बुरी तरह से कांप रही थी। गौर करने पर उसे महसूस होता है कि उसका लिबास बहुत ही बारीक था, बिल्कुल बारीक जाली की तरह, और वो इस शदीद सर्दी से उसे बचाने के लिए नाकाफ़ी था।
آخرکار ان کے سفر کا اختتام ہوتا ہے اور وہ بگی ایک جگہ پر جا کے رک جاتی ہے، ایک گھڑے کے پاس۔ وہ سمجھ نہیں پاتی یہ کون سی جگہ ہے، یہ جگہ جو زمین میں ذرا گہرائی میں ہے، محراب نما ہے اور اس کی چھت بھی زیادہ اونچی نہیں ہے۔ آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ اور جب وہ غور کرتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ایک کھلی قبر ہے جو کہ اسی کا انتظار کر رہی ہے۔ اور جیسے ہی موت اسے اس قبر میں لے کر داخل ہوتی ہے تو شاعرہ محسوس کرتی ہے کہ وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہاں وقت کا پیمانہ دنیا کے وقت کے پیمانے سے بہت مختلف ہے، جیسا کہ وہ کہتی بھی ہے کہ اس واقعے کو صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی شاید ایک دن ہی گزرا ہو۔ دراصل وہ ابدیت میں داخل ہو چکی تھی، وہ امورٹیلٹی کی دنیا میں داخل ہو چکی تھی، ایک ایسی دنیا جہاں وقت زمانے کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ اور جب وہ اور زیادہ غور کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بگی جس میں سوار ہو کے وہ یہاں تک پہنچی ہے، اس بگی کے گھوڑوں کے سر بھی ابدیت کی طرف ہی تھے، اور یہ اسی کی نشاندہی تھی کہ واقعی اب وہ ایک ایسی دنیا میں ہے جہاں نہ وقت ہے، نہ زمان ہے، نہ مکان ہے۔ یہاں ایک قاری کی حیثیت سے ایک لمحے کے لیے ہمیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ شاعرہ تو شاید پہلے ہی مر چکی تھی، اور وہ سارا واقعہ وہ جو ہمیں سنا رہی تھی کہ ایک دن جب وہ اپنے دنیا کے معمولات میں مصروف تھی تو موت ایک بڑے مہذب شخص کے روپ میں اس کے پاس آئی، اور پھر سارا واقعہ جو وہ گزرتے گزرتے قبر تک پہنچی وہ پہلے کہیں ہو چکا تھا، اور وہ محض ایک کہانی کی طرح ہمیں اسے سنا رہی تھی۔ تو ایک لمحے کو ہمیں قاری کی حیثیت سے یہ احساس ہوتا ضرور ہے۔ بہرحال یہ تھی سمری بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ کی، اور اب وقت ہے اس کے ریویو کا۔ مجھے پتہ ہے نظم پڑھتے پڑھتے آخر تک پہنچتے پہنچتے بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو چکے ہوں گے، خاص کر کے نظم کے اختتام یا اینڈ کو لے کر لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ ایک ریڈر کے لیے وہ بہت کنفیوزنگ ہے کہ آخر پوئٹس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے میں جواب ریویو میں دینے کی کوشش ضرور کروں گی۔ اپنے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں ریویو بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ کا۔ چیز جو میں اپنے ریویوز میں ڈسکس کرتی ہوں وہ ہوتا ہے ٹائٹل آف دی اسٹوری یا ٹائٹل آف دی پوئم۔ تو یہاں بھی بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ جو کہ اس پوئم کا ٹائٹل ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ اس نظم کے عنوان یا ٹائٹل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایملی ڈکنسن دراصل اپنی نظموں کو کوئی ٹائٹل نہیں دیتی تھی، اس کی یہ عادت نہیں تھی کہ وہ اپنی نظموں کو کوئی عنوان دیتی۔ تو اس نظم کے سلسلے میں بھی یہی کہانی ہے کہ اس نے اس نظم کو بھی کوئی عنوان نہیں دیا تھا، صرف اس نے نظم لکھی ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ جو پہلی لائن تھی نظم کی بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ وہی نظم کا ٹائٹل بنا دیا گیا، اس لیے ہم اس کو ایز اے ٹائٹل یوز کرتے ہیں۔ نظم چونکہ پوری موت اور ابدیت کے موضوع کے بارے میں ہے، اس میں وہ اپنی ڈیتھ جرنی جو کہ ظاہری سی بات ہے تخیل میں ہی ہے، اس کے حقیقی نہیں ہے، امیجنری ہے، اسی کے بارے میں ہے۔ تو یہ ٹائٹل جو ہے وہ کمپلیٹلی جسٹیفائڈ ہے، بالکل وہ نظم کے ساتھ سوٹ کر رہا ہے اور بالکل مناسب ٹائٹل ہے بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ۔ نظم کا مرکزی خیال یا تھیم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ ہے جی موت اور ابدیت، اور یہ جی ایملی ڈکنسن کی بہت زیادہ فیوریٹ تھیم تھی۔ اس پہ اس نے بہت ساری نظمیں لکھی ہوئی ہیں جن کو کہ میں اگلے کچھ اور ویڈیوز میں شامل کرنے کی کوشش کروں گی، ان کا ریویو بھی کروں گی، لیکن یہ ایملی ڈکنسن کی سب سے فیوریٹ تھیم تھی۔ اس نے بہت ساری پوئمز اس پہ لکھی ہوئی ہیں اور یہ والی دی بیسٹ ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کو میں نے اپنے چینل کا حصہ بنایا ہے۔ نظم کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ بات ہے وہ یہی ہے کہ اس نے موت کے موضوع کو، ابدیت کے موضوع کو بہت ہی الگ رنگ میں پیش کیا ہے، جس کو کہ پڑھنے والوں نے بہت سراہا ہے۔ اپنے ان خیالات کو خوبصورت انداز میں اور منفرد انداز میں پیش کرنے کے لیے اس نے بہت سی روایتی اور غیر روایتی سمبلز کا یوز بھی کیا ہے، جن کو کہ میں اس ریویو میں ڈی کوڈ کروں گی لیکن آگے چل کر۔ اس نظم میں شاعرہ نے انسان کی زندگی کو ایک سفر سے تشبیہ دی ہے، ایک ایسا سفر جس کا آغاز ہوتا ہے انسان کی پیدائش کے ساتھ اور جس کا اختتام ہوتا ہے انسان کی موت کے ساتھ۔
वैसे तो ज़िंदगी का सफ़र एक मुसलसल सफ़र है, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है, एक मुकाम इस ज़िंदगी के सफ़र में ऐसा आता है जहां मौत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। उस वक्त हमें मौत के साथ जाना ही पड़ता है एक नए सफ़र पर, और हम में से कोई भी मौत को ना नहीं कह पाता। यूँ ज़िंदगी का अख्ताम होता है और हमारे एक नए सफ़र का आगाज़ हो जाता है। वैसे तो ये सारी नज़म ही ज़िंदगी की इसी हकीकत के गिर्द घूम रही है, लेकिन पहली दो लाइनें तो बिल्कुल इस हकीकत की अक्कास हैं, जिसमें शायरा कह रही है कि दिन जब वो ज़िंदगी के मामूलात में रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थी तो मौत उसके पास आई, महज़ब अंदाज़ में और शरीफाना अंदाज़ में उसको अपने साथ जाने की दावत दी, और उसके अच्छे अंदाज़ की वजह से शायरा उसके साथ बग्गी में बैठ के चली जाती है। नज़म को पढ़ते हुए, ख़ास करके पहली दो लाइनें, पहला स्टैंज़ा पढ़ते हुए हमें शिद्दत से ये एहसास है कि एक दिन शायरा की तरह हम भी दुनिया की रंगीनियों और ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ होंगे और मौत आएगी और हमें अपने साथ जाने की दावत देगी। उस वक्त हम उसे ना नहीं कह सकेंगे, क्योंकि ये मौत होती है जो हमें सिलेक्ट करती है। हम नहीं हैं जो कि अपने मौत का वक्त को चूज़ कर सकते हैं कि हमें इस वक्त मरना है। नज़म में भी मौत ही जो है वो शायरा का इंतखाब कर रही है, वही आ रही है शायरा के पास उसे लेने के लिए। शायरा नहीं है जो उसे कह रही है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है। वो तो अपने ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ है, उसके पास तो वक्त ही नहीं है कि वो मौत के बारे में सोचे। इसीलिए तो वो कह रही है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। हाँ, ज़िंदगी और मौत की इस हकीकत को ज़रा तंज़िया अंदाज में भी पेश किया गया है। वाकई हम सब इंसान ही मौत के बारे में सोचना भी शायद पसंद नहीं करते, शायद हमें इस मौजू से ही डर लगता है, और हम ज़िंदगी में ऐसे ही मसरूफ़ होते हैं कि हमारे पास वाकई मौत के बारे में सोचने का वक्त नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर गौर किया जाए तो मौत के पास तो हमारे लिए वक्त ही वक्त है। वो तो हर वक्त हमारे साथ ही होती है और वो हमारा पीछा ही कर रही होती है। बस वो इंतज़ार कर रही होती है मुकर्ररा वक्त का, वो मुकर्ररा वक्त जो कि हमारी मौत के लिए तय है। जैसे ही वो वक्त आता है तो वो हमें रिसीव करने के लिए आ जाती है और हमें भी उसके पास जाना पड़ता है, और यही ज़िंदगी की असल हकीकत है। एक और चीज़ जो कि काबिल ज़िक्र है वो ये है कि इस नज़म में शायरा जो है वो मौत को एक बड़े शरीफाना शख्स के अंदाज में पेश कर रही है, उस रूप में वो उसको विज़िट कर रही है। जबकि आम तौर पर लिटरेचर की दुनिया में जो मौत के इस तरह के किरदार बनाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होते हैं, और उनके हाथ में कोई बड़ा खौफनाक किस्म के हथियार होते हैं, और मौत उनको उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लेकर जा रही होती है और वो बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ तो शायरा बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि वो किसी डेट पे जा रही है और खुशी खुशी ख़ुद बग्गी में बैठ रही है। मौत की तरफ इस तरह के रवैये वाली कुछ और भी हमें लिटरेचर की दुनिया में नज़में और कहानियाँ वगैरह मिलती हैं, लेकिन अमूमी तौर पर मौत को एक खौफनाक और भयानक पर्सोनिफिकेशन या किरदार की तरह ही पेश किया जाता है। तो जब यहाँ इस नज़म में एमिली डिकिंसन मौत को एक शरीफाना और महज़बाना अंदाज से पेश कर रही है और खुशी खुशी उसके साथ जा रही है, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ डेथ जो है वो बहुत गैर रवायती सा लगता है, और यही इस नज़म को मुनफरिद बनाता है। इसीलिए मैंने भी इस वीडियो में डेथ को एक अच्छे रूप में ही पेश किया है, जैसे कि एमिली डिकिंसन ने अपनी पोइम में पेश किया है कि जैसे एक ग्रूम आ रहा है अपनी ब्राइड को रिसीव करने, तो मैंने भी इसीलिए वेडिंग इमेजेस इस्तेमाल किए हैं रादर दैन कि मैं कोई खौफनाक किस्म के इमेजेस इस नज़म के लिए यूज़ करती। ये थी वो वजह जिस वजह से मैंने मौत और अब्दियत के मौजू पर लिखे जाने वाले नज़म के लिए वेडिंग इमेजेस इस्तेमाल किए थे जी। अब रिव्यू में हम डिस्कस करेंगे सिंबल्स जो इस पोइम में इस्तेमाल हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी हैं और ज़ाहिर सी बात है कुछ कन्वेंशनल भी हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं और डीकोड करते हैं। किस्म का इस्तेमाल इस नज़म की बड़ी नुमाया खसूसियात में से एक खसूसियत है। वो वक्त जिस वक्त के शायरा बग्गी में बैठी होती है और फिर वो बाहर देखना शुरू कर देती है, तो वो क्या देखती है कि वो उनकी बग्गी एक स्कूल के पास से गुज़र रही है जहाँ पर कुछ बच्चे हैं वो आधी छुट्टी के वक्त अपने खेल में मसरूफ़ हैं। तो दरअसल इस सीन का मकसद ये था और इसका सिंबल ये है कि ये इंसान की ज़िंदगी जो कि एक सफ़र है जिसका आगाज़ इंसान की पैदाइश से होता है, तो ये इंसान की ज़िंदगी की वो स्टेज है जो उसके बचपन को ज़ाहिर कर रही है।
اس کے بعد جب ان کی بگھی ایک کھیتوں کے پاس سے گزرتی ہے جہاں پر کہ فصل کاٹ کے رکھی گئی ہے، تو یہ ہوتی ہے انسان کے زندگی کی جوانی کی سٹیج، جس وقت کہ وہ بہت کچھ ایکسپیرینس کر چکا ہوتا ہے۔ اور آخری امیج، تیسرا امیج جو بہت امپورٹنٹ تھا، وہ تھا ڈوبتے ہوئے سورج کا امیج۔ یہ جی انسان کی زندگی کی آخری سٹیج کو ظاہر کرتا ہے، اس کا بڑھاپا۔ اور نارملی اگر انسان زندہ ہو تو یہی خیال کیا جاتا ہے کہ اب تو مرنے کا وقت قریب آ پہنچا، تو یہ انسان کی موت کی طرف کا اشارہ ہے، اس کی زندگی کی آخری سٹیج، جبکہ اس کی زندگی کا سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے اور بڑا خوبصورت ایکسپریشن جو کہ شاعرہ نے بیان کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم ڈوبتے ہوئے سورج کے پاس سے گزرے، لیکن ایک دم سے پھر وہ اپنا بیان بدلتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، ڈوبتا ہوا سورج ہمارے پاس سے گزرا۔ دراصل وہ بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ وہ ہمیں جو سارا احوال سنا رہی ہے وہ موت کی جرنی کا ہے، موت کا سفر ہے۔ تو ایک مردہ انسان کیسے سورج کے پاس سے گزر سکتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، ڈوبتا ہوا سورج ہی اس کے پاس سے گزرے گا۔ تو یہ جو ہے نا ایکسپریشن پوئم میں بہت ہی زبردست ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کا خیال رکھنا، اتنا اچھا سمبولزم کا یوز، یہ ساری چیزیں مل کر اس پوئم کو آؤٹ اسٹینڈنگ بنا رہی ہیں۔ اچھا، یہ تینوں امیجز، یہ جو بچے کھیل رہے ہیں اور یہ جو ہارویسٹڈ فیلڈ کا اور ڈوبتے سورج کا امیج ہے، یہ ایک طرف تو زندگی کے 3 فیزز یعنی کہ بچپن، جوانی اور بڑھاپے کو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ موت کی غیر یقینی ہونے کو اور ناگزیر ہونے کو بھی ثابت کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک سفر ہے اور اس سفر کا اختتام موت ہے، لیکن کس زندگی کی سٹیج پر کس کی موت آ جائے گی یا کس کا سفر ختم ہو جائے گا، کسی کا سفر بچپن پہ ختم ہوگا، جوانی پر یا بڑھاپے پر، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ غیر یقینی حقیقت ہے، لیکن یہ ناگزیر ہے کہ موت آئے گی۔ تو یہ امیجز اس چیز کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ دراصل یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا راز ہوتا ہے کہ کب اس کی موت آئے گی، لیکن اس راز سے پردہ بھی موت ہی اٹھاتی ہے جب وہ آتی ہے۔ اور موت کی ناگزیریت ہے کہ اس نے آنا ہی ہے، اور جب اس نے آنا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ جانا ہی ہے، کیونکہ کوئی بھی آج تک موت کو نہ کہہ ہی نہیں سکا۔ موت کی اس ناگزیر حقیقت اور غیر یقینی صورتحال کو ادب کی دنیا میں مختلف شاعروں نے، مختلف رائٹرز نے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا ہے، اور مختلف زبانوں کے شاعروں اور رائٹرز نے اس کو پیش کیا ہے۔ یہاں میں کمپیریزن کے لیے جس شاعر کا ذکر کرنا چاہوں گی وہ ہیں پنجابی صوفی مشہور شاعر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ صاحب، اور ان کی شاہکار کتاب سیف الملوک۔ جی ہاں، اس سے میں 2 لائنیں بیان کروں گی جس میں انہوں نے موت کی حقیقت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شام ہوئی ہر کوئی کرا نو آوے، شام ہوئی ہر کوئی کرا نو آوے، او نہ آوے پھر محمد موت جنوں لے جاوے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ صاحب بھی موت اور زندگی کی اسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں جس کو ایملی ڈکنسن نے بیان کیا ہے۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ رات ہوتی ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹتا ہے، سوائے ان کے جو کہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہی موت کی اور زندگی کی حقیقت ہے۔ تو اس لحاظ سے ایملی ڈکنسن نے جو موت اور ابدیت کے موضوع کو چنا ہے وہ دراصل ایک عالمگیر موضوع بھی ہے، اور بڑا خوبصورت اور اسکلفل انداز میں اس نے اس کو ہینڈل کیا ہے۔ اور امیج جس کا میں اس ریویو میں ذکر کرنا چاہوں گی وہ ہے وہ جو اوس کے قطرے گرنا شروع ہو جاتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد، اور شاعرہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے جو لباس پہنا ہے وہ بہت باریک ہے اور اس کو اس شدید سردی سے بچانے میں ناکافی ہے۔ تو وہ دراصل موت کی سردی ہے، کیونکہ جب موت آتی ہے تو انسانی جسم زندگی کی حرارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کولڈنس آف ڈیتھ بھی اس نے بڑے اچھے انداز میں پیش کی ہے۔ ہاں، جو ایک عجیب سی بات ہے جس کو مینشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ جس لباس کا ذکر کرتی ہے، جس کپڑے کا ذکر کرتی ہے، وہ ہے گزیمر۔ گزیمر عام طور پر مغرب میں برائڈل ڈریسز بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور یہاں پر وہ اس کو ایز اے ڈیتھ ڈریس پیش کر رہی ہے۔ تو یہ ویڈنگ ڈریس کا ڈیتھ ڈریس کے ساتھ کمپیریزن جو ہے یہ بھی اس چیز کو بہت ہی زیادہ یونیک تو بنا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شاعرہ کا بے خوف لہجہ جو ہے، موت کی طرف اس کا بے خوف رویہ ہے، اس کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹپے، ٹول، یہ سب ویڈنگ کاسٹیوم کا ہی حصہ ہے۔ تو جب ایک ڈیتھ ڈریس کا کمپیریزن ویڈنگ ڈریس کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو یہ ایک عام قاری کے لیے اس کمپیریزن کو ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہے۔
اس کے علاوہ وہ موت کی پرسونیفیکیشن بھی بڑی خوبصورت پیش کر رہی ہے، اس کو ایک بڑے مہذب اور شریفانہ جینٹلمین کی حیثیت سے پیش کر رہی ہے۔ ایک عام انسان کے لیے، ایک عام قاری کے لیے موت کی طرف یہ نجر رویہ ہضم کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، اور کچھ کریٹکس کے لیے بھی یہ مشکل ہے۔ اگر اسی رویے کو ہم مذہبی اور روحانی کانٹیکس میں دیکھیں تو پھر یہ رویہ ہمیں بالکل نارمل نظر آئے گا، کہ جب ہم روحانی شخصیات، سنت، سادھو، جوگی، صوفی، ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ موت کی طرف ان کا رویہ بھی بہت ہی زیادہ دوستانہ اور نڈر قسم کا ہے۔ ان کو موت سے بالکل ڈر نہیں لگتا، بلکہ موت تو ان کے لیے ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے مالک حقیقی سے مل سکتے ہیں۔ موت ان کے لیے زندگی کا اختتام نہیں، بلکہ ایک دوسری زندگی، ایک دوسرے سفر کا آغاز ہے، اس لیے وہ موت سے اتنے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے تو کچھ روحانی شخصیات، صوفیز کے بارے میں یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا کفن اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور تک کہ آج کی دنیا میں بھی آپ کو کچھ ایسی روحانی شخصیات، روحانی اور مذہبی لوگ مل جائیں گے جو کہ اپنی وارڈروب میں اپنے کفن کو بالکل ایسے ہی رکھتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے دوسرے کپڑے الماری میں رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ صوفیز اور کچھ روحانی شخصیات کے بارے میں یہ بھی پڑھنے میں ملا ہے کہ وہ اپنی روحانی تربیت کے دوران رات کے وقت اپنی قبروں میں سویا کرتے تھے، جیسے کہ ہم رات کو بیڈ پہ سوتے ہیں تو وہ اپنی قبروں میں سویا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا موت کی طرف فرینک، دوستانہ سا ایک رویہ تھا۔ تو روحانی دنیا میں ہمیں موت کی طرف یہ دوستانہ رویہ اور یہ بے خوف رویہ بڑے آرام سے دیکھنے میں ملتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہمیں ملتی ہے کہ وہ موت کو زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک اور زندگی کا آغاز سمجھا کرتے تھے۔ اور یہی چیز ہمیں بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ میں ایملی ڈکنسن کے رویے میں نظر آتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نظر میں اسپرچول ایلیمنٹس پائے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم ایملی ڈکنسن کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، اس کی دلچسپی کے بارے میں پڑھیں، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ روحانی شاعری اور روحانی شاعر مثلا جان ڈن اور جارج ہربرٹ کی شاعری میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی تھی، اور یہ دو بہت بڑے میٹا فزیکل پوئٹ ہیں۔ تو یہ وجہ ہو سکتی ہے جو ہمیں اس کی شاعری اور اسپیشلی اس نظم بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ میں یہ روحانی عنصر نظر آ رہا ہے۔ اور آخری تھیم جو میں اس ریویو میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ ہے تھیم آف ایٹرنیٹی اینڈ امورٹیلٹی، یعنی ابدیت اور زمان و مکان سے آزاد ہونے کی تھیم۔ اس نظم کے اختتام پر جب شاعرہ موت کے ساتھ اپنی قبر میں داخل ہوتی ہے تو وہاں داخل ہوتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے وہ ایک ایسی جگہ میں آ گئی ہے جہاں وقت کا پیمانہ، وقت کا احساس دنیا کے وقت کے احساس سے بہت مختلف ہے۔ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ قبر دراصل وہ پورٹل ہے، وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے سے وہ ابدیت کی دنیا میں داخل ہو گئی ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں وقت گزرنے کا احساس اس دنیا میں وقت گزرنے کے احساس سے بہت مختلف ہے، جہاں صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ایسے لگتا ہے جیسے شاید ایک دن ہی گزرا ہے، کہ وہاں وقت کے گزرنے کی رفتار اس دنیا میں وقت گزرنے کی رفتار سے بہت مختلف تھی۔ دراصل ابدیت یا زمان و مکان کی قید سے آزاد ہونے کی جو تھیم ہے بہت ہی مبہم سی تھیم ہے، اور اس عنوان کو لفظوں میں بیان کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ مذہبی لحاظ سے تو اس کانسیپٹ کو کافی حد تک ایکسپلین کیا بھی جاتا ہے اور اس پر یقین بھی کیا جاتا ہے، لیکن ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس طرح کے ایکسپلینیشن پہ بالکل یقین نہیں رکھتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ٹائم لیسنس، ایٹرنیٹی، ابدیت یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بس نتھنگنیس اور لمٹ لیس نتھنگنیس آف لائف ہے۔ تو یہاں پر اس عنوان کو لے کر نظریات کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ دراصل وقت، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہونا، ابدیت کی زندگی، ایٹرنیٹی، امورٹیلٹی، یہ سارے جو نظریات اور کانسیپٹ ہیں یہ صرف ادب کی دنیا میں نہیں بلکہ فزکس میں بھی انہیں ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن کہیں سے بھی ہمیں ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا ہے۔ آج بھی یہ سوال ہی ہیں کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں ابدیت ہو، جہاں مکان و زمان کی قید نہ ہو، جہاں وقت گزرنے کا احساس اس دنیا میں وقت گزرنے کے احساس سے مختلف ہو، جہاں وقت کی رفتار اس دنیا میں وقت گزرنے کی رفتار سے ڈیفرنٹ ہو، لیکن اس کا کوئی بھی تسلی بخش جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ کیا ایسی جگہ جہاں زمان و مکان کی قید نہ ہو، وقت کی بندش نہ ہو،
کیا یہ واقعی کوئی جگہ ہے یا صرف ایک احساس، ایک تجربے کا نام ہے جو صرف ہمارا ذہن یا صرف ہماری روح محسوس کر سکتی ہے؟ کیونکہ ان چیزوں کو عام طور پر موت کے ساتھ اور روح کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ اور اس سے ملتے جلتے بہت سے سوالات ایک قاری کے دماغ میں اٹھتے ہیں جب وہ اس نظم کو خصوصاً آج کے سائنسی دور میں پڑھتا ہے، کیونکہ اس دور میں سائنس، فزکس اور خاص کر کے کوانٹم تھیوری جو ہے وہ بھی اسی طرح کے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے۔ وہ بھی ٹائم ٹریول کی بات کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا تو کہنا یہ بھی ہے کہ اگر مستقبل میں انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کے قابل ہو سکا تو وقت کا احساس دو جگہوں پہ مختلف ہو سکتا ہے، اور یہی چیز اس نظم میں کہی جا رہی ہے۔ ابدیت، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہونے والے نظریات بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر سائنسدان ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں کچھ کامیاب رہے تو ہو سکتا ہے ہمیں وقت کے بارے میں ان تمام سوالات کے جواب بھی مل سکیں۔ پھر یہ ابدیت، دائمی زندگی، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہونے کا احساس، ان سب کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تسلی بخش جواب مل سکیں۔ اور آخری چیز جو اس نظم کے بارے میں اس ریویو میں بیان کرنا چاہوں گی وہ ہے اس کا ڈکشن۔ جی ہاں، الفاظ کا چناؤ شاعرہ نے بڑے دھیان سے کیا ہے۔ ایک بھی لفظ اس نے فالتو استعمال نہیں کیا کہ ہم کہیں کہ یہ ویسٹ ہے۔ سارے الفاظ اپنی جگہ پہ بہت مناسب استعمال کیے گئے ہیں، اور تھوڑے الفاظ میں اس نے بہت بڑی بات اور بہت بڑے کانسیپٹ کو بیان کیا ہے۔ اپنے ویڈیو کے آخر میں بس یہی کہوں گی، بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ ادب کی دنیا میں موت اور ابدیت کے موضوع پر لکھے جانے والی نظموں میں سے ایک بہترین نظم ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ نظم تھوڑی سی مبہم ہے، ایک پہیلی کی طرح شروع ہوتی ہے تو ایک پہیلی کی طرح ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ ہے اس کا سبجیکٹ میٹر۔ جی ہاں، موت اور ابدیت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں آج تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا۔ وہ جو زندہ ہیں ان کے پاس موت کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں۔ وہ جو چلے جاتے ہیں اس جگہ سے، وہ کبھی واپس ہی نہیں آئے یہ بتانے کے لیے کہ وہ کہاں چلے گئے اور کبھی واپس کیوں نہیں آ سکے۔ تو پھر یہ پہیلی حل کیسے ہوگی؟ کچھ کہانیاں، کچھ نظمیں اور کچھ ریویوز اس پہیلی کو حل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں بھی اپنی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتی ہوں۔ آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اس چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے کے لیے۔ یہ ویڈیو بھی اگر آپ کو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کر لٹریچر آؤٹ اسٹینڈنگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ ایک بار پھر چینل کو دیکھنے اور اسے پسند کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ. Be positive, be hopeful in your lives.